محترم ناظرین، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کب ہوا اور کیسے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور بار بار اٹھائے جانے والے سوال کا مفصل جواب دینے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت نکاح کیوں کیا جب ان کی عمر 9 سال کی تھی؟ اس موضوع پر غیر مسلم اکثر اعتراض کرتے ہیں، مگر اس اعتراض کا تاریخی، اخلاقی اور عقلی جواب دینا ضروری ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری سیرت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ پاکیزہ، عالمہ و فاضلہ ہستی ہیں جنہیں براہ راست بارگاہ مصطفی سے اکتساب فیض نصیب ہوا۔ آپ دین کے دو علوم حقیقی انصاف کمال کی مہارت والی علیہ الصلوۃ والسلام کی عائلی زندگی کی معتبر راویہ، امت کے دینی معاملات، معاشرت، تعلقات، گھریلو احوال کے بارے میں رہنمائی کے فرائض سر انجام دینے والی عظیم مفتیہ اسلام اور سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنے والی ثقہ محدثہ ہیں۔ کتب احادیث اور تاریخ اسلام کی ثقہ کتابیں آپ کی سیرت، مقام و مرتبہ، علم و عمل اور دین کے معاملات میں آپ کی رائے، فتاویٰ اور فیصلوں سے بھری پڑی۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی عفت و عصمت کو سورہ نور میں بیان کیا گیا۔ جلیل القدر صحابیہ ہونے کے ساتھ ام المؤمنین کے عظیم لقب سے ملقب بنت صدیق اکبر کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے قارئین کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ ولادت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت قدہ میں اس وقت ہوئی جبکہ خلیفۃ المؤمنین کا گھر اسلام کا قلعہ بن چکا تھا۔ گویا بہار اسلام میں آپ کی پیدائش ہوئی، اسلام کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی، بچپن ہی سے صحابیہ کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئی۔ سیرت سید الانبیاء حصہ اول، فیضان امہات المؤمنین صفحہ 66۔ نام و نسب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام گرامی عائشہ ہے۔ آپ کے والد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سے آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کا مکمل نسب طبقات الکبریٰ کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسالہ امہات المؤمنین کے 24 صفحہ پر یوں بیان کیا گیا ہے: سیدہ عائشہ بنت ابوبکر صدیق بن ابو قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ ذکر ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت طے پانے کا سبب۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 3 راتیں مجھے خواب میں دکھائی گئیں۔ ایک فرشتہ تمہیں تمہاری تصویر ریشم کے ایک ٹکڑے میں لے کر آیا اور اس نے کہا، یہ آپ کی زوجہ ہیں، ان کا چہرہ کھولیے۔ بس میں نے دیکھا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا، اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کرے گا۔ صحیح مسلم شریف۔ یوں 6 سال کی عمر میں بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا اور نکاح کے 3 سال بعد 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی اور 9 سال تک کاشانہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ بچپن کی یادیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کاشانہ رسالت میں رخصت ہو کر آئیں تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کی لڑکیاں عموماً گھریلو ذمہ داریوں میں دلچسپی سے زیادہ ہم عمر بچیوں کے ساتھ کھیل کود میں وقت گزارنا پسند کرتی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بچپن کی یادوں کے سامان کے ساتھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہوتی رہیں اور اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں کھیلا بھی کرتی تھی۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور ان گڑیوں میں 2 پر والا گھوڑا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یہ میری گڑیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گڑیوں کے درمیان پڑے پر والے گھوڑے پر پڑی تو آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے عرض کی یہ گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں کیا؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بھی پر تھے؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری اس بات پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کے دندان مبارک کی زیارت سے میں شاد کام ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ملخص فیضان ام المؤمنین صفحہ 73۔ نکاح کی حقیقت۔ اسلام میں نکاح ایک مقدس رشتہ ہے۔ نکاح کا مقصد صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ ایک اخلاقی، روحانی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دو جو غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کب ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا عقد اس وقت ہوا جب ان کی عمر 6 سال تھی۔ رخصتی اس وقت ہوئی جب وہ 9 سال کی تھی۔ بخاری شریف۔ یہ بات مکمل طور پر اعتبار سے صاف ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تاریخی اور سماجی پس منظر۔ ناظرین، آج کے دور کے معیار کو 1400 سال پہلے کے عرب معاشرے پر لاگو کرنا علمی طور پر غلط ہے۔ اس زمانے میں لڑکیاں کم عمری میں جسمانی طور پر بالغ ہو جاتی تھیں۔ عربوں کا رواج تھا کہ نکاح جلدی ہوتا تھا اور یہ قابل احترام بات سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت نہ مدرسے تھے نہ اسکول، نہ ہی موجودہ دور کی تعلیم و تربیت کا نظام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح کیا تو ان کی عمر حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اور علم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نہ صرف شرعی بلکہ علمی و اصلاحی بنیادوں پر بھی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 حدیث نقل فرمائیں۔ آپ علم، عقل اور فقہ کی امام تھی۔ صحابہ کرام آپ سے دینی مسائل پوچھنے آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں میں نے عائشہ سے زیادہ کسی کو فہیم نہیں پایا۔ ازدواجی زندگی کا حسن۔ حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق محبت و مروت پر مبنی تھا۔ مثالیں: دوڑ کا مقابلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ محبت کا اظہار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے عائشہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ سے میری محبت ویسی ہے جیسے دودھ میں سفیدی۔ ترمذی شریف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نکاح کوئی جبر یا مجبوری نہیں بلکہ محبت، تربیت اور فہم دین کے لیے تھا۔ اعتراض کا علمی جواب۔ اعتراض: 9 سال کی بچی، یہ تو ظلم ہے۔ جواب: اس وقت کی عمر کی بلوغت آج کے دور سے مختلف تھی۔ نکاح رخصتی تب کی گئی جب وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تیار تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا بلکہ خوشی اور فخر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے پر اظہار کرتی رہیں۔ اسلامی اخلاقیات اور معیارات۔ اسلام میں نکاح کی بنیاد صرف عمر نہیں بلکہ بلوغت، رضامندی، کفایت، سماجی و مالی مناسبت ہے۔ قرآنی اصول: جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو آج کے معیار سے ان کا نکاح کرو۔ سورہ نور۔ موازنہ۔ آج دنیا کے مختلف علاقوں میں شادی کی عمر مختلف ہے۔ بھارت میں بعض ریاستوں میں 15 سال اور یورپ میں بھی 12-13 سال ہوتی۔ 100 سال کی عمر میں نکاح عام تھا، پس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی 100 سال پہلے یورپ میں 12-13 سال کی عمر میں نکاح عام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقت کے اخلاقی یا سماجی معیار کو پامال نہیں کیا، بلکہ اپنی شریعت کے دائرے میں اللہ کے حکم سے عمل کیا۔ خلاصہ اور پیغام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح اللہ کے حکم سے اور مصلحت امت کے تحت ہوا۔ یہ نکاح کسی بھی طور پر ظلم یا غیر اخلاقی فعل نہیں، بلکہ علم و حکمت سے بھرپور تھا۔ حضرت عائشہ نہ صرف امت کی عظیم راویہ، فقیہہ اور عالمہ تھیں، بلکہ اسلامی خواتین کے لیے ایک مثالی شخصیت ہے۔ ناظرین، اگر ہم سیرت کو تعصب سے نہیں بلکہ علم، عقل اور انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر عمل اللہ کی ہدایت پر مبنی اور رحمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے، کومنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ہو سکے تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔